دو دفعہ جنم دیا ہے، دو دفعہ جنم کا مطلب ہے میری ماں کا دورا رشتہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ ولدنی ابو بکر مرتین، پہلا بیان حضرت امام باقر کا تھا، اب یہ بیان انہی کی کتابوں سے میں دے رہا ہوں۔ یہ بیان ہے حضرت امام جعفر صادق کا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے میری ماں کو دورا رشتہ عطا کیا ہے، مجھے 2 دفعہ جنم دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم صحابہ کو بھی ماننے والے اور آل بیت کو بھی، میں کہتا ہوں ہم ہی ماننے والے، خدا کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ہم ہی ماننے والے ہیں۔ کوئی دعویٰ کرتا ہوگا وہ جھوٹا دعویٰ ہے، سچا دعویٰ اسی کا ہے جو آل بیت کو ماننے کے ساتھ ساتھ آل بیت کے نانا ابو بکر صدیق کو بھی مانتا ہو۔ میں کہتا ہوں جو ابو بکر کا انکار کرے وہ کس منہ سے آل بیت کو مانتا ہے، وہ کس منہ سے 12 اماموں کو مانتا ہے؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی بھی ہے، پرنواسی بھی ہے۔ امام جعفر صادق سے آگے سارے امام ابو بکر کی اولاد سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے ہم اہل سنت والجماعت کو کہ ہم صحابہ اور آل بیت کی عظمت کو سمجھیں اور ان کی عزت کا پہرا دیں، اور اصحاب رسول اور آل بیت پہ بک بک کرنے والوں کو خدا اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر تباہ و برباد فرمائے۔ میں نے ایک طویل کیس لڑا ایک بدبخت کے خلاف، آج بھی آپ اس کا کلپ سنیں، نیٹ پہ موجود ہے۔ 2 سال پہلے ہمارے علاقے میں اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو وہ گالی دی، میں ممبر پہ نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا آپ بھی ناراض ہوں گے کہ اپنی زبان خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اس نے بڑے مجمع میں حضرت صدیق اکبر کو وہ گالی دی جو گالی ہم اپنے باپ کے قاتل کو بھی دینا گوارا نہیں کرتے، وہ گالی دی۔ ہم نے کیس لڑا بڑی مشکل سے، زور لگا کے، پوری ہمت لگا کے۔ سرگودا کے بڑے عالم فوت ہو گئے بھی پچھلے ہفتے، مولانا اکرم طوفانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے میرا اس کیس میں بڑا ساتھ دیا، آر پی او ڈی پی او ہر ایک سے ملاقات کر کے بڑی مشکل سے ہم ایک دفعہ لگوانے میں کامیاب ہوئے، اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سزا ہوئی۔ کتنی سزا ہوئی؟ 6 مہینے سزا ہوئی۔ میں کہتا ہوں اللہ ہم تیرے عاجز بندے ان عدالتوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے، اسلام آباد میں گستاخی ہوئی، سنی مسلمان بیچارے دن رات احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس بدبخت کو کوئی بھی نہیں پکڑ رہا کہ ہم اس معاملے میں بھی جائیں، لیکن عدالتوں کے دھکے کھا کھا کے اللہ ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ اللہ تو ہی ان کو زمین ایسے چیر کر اندر دفن کر دے، کہو آمین۔ زمین پھٹے اور صحابہ کے گستاخ اس پھٹی ہوئی زمین کے اندر اتر جائے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ صحابہ کی عزت و عظمت کے لیے ہمیں اور ہماری اولادوں نسلوں کو قبول و منظور فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔